قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہی نا احد سمندر بقا بھی لا بقا کے اندر احد ہی نا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب لوح قلم کا آج ہم صفحہ نمبر 53 سے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ اس میں رحیم کی صفات کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے پہلے مراقبے کے ذریعے اس صفت کو اپنے اندر ذخیرہ کرتا ہے، سٹاک کرتا ہے، پھر جس کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس میں اپنی روح کیسے منتقل کرتا ہے. یعنی کہ وہ اس میں صفت کی روح جو ہے، اس میں صفت روح بن کر کس طرح سے وہ مردے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. اور اس کی انہوں نے جو ترکیب بتائی وہ ایک فارمولے کی صورت میں ہے کہ صفت تدلی جو ہے یہ اختیار الہیہ ہے، اور یہ اختیار الہیہ انسان کو اس کے ثابتہ میں حاصل ہے. پھر صفت ابداع ہے، صفت ابداع الہیہ جو ہے یہ عین ہے، یہ کسی چیز کی کامل شکل و صورت ہوتی ہے. اور پھر صفت خلق الہیہ ہے، اسی کو جویہ کہا، اور یہ حرکات و سکنات زندگی ہیں. یعنی اختیار الہیہ کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے کسی چیز کی کامل شکل و صورت کو ذہن میں لا کر پھر اس کی حرکات و سکنات جو اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں ان سب کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور یہ مظہر کہلاتا ہے یا وجود ناسوتی کہلاتا ہے. یہاں سے ایک موضوع کی تکمیل ہو گئی اور اب دوسری بات شروع ہونے لگی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ہماری دنیا کے مشاہدات یہ ہیں کہ پہلے ہم کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. اگر کبھی اتفاقی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے متعلق کوئی معلومات نہیں اور وہ اچانک آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے تو ہم اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ سکتے. اور اس کی مثال دی ہے انہوں نے کہ لکڑی کے ایک فریم میں ایک تصویر لگا کر بہت شفاف آئینہ، بہت شفاف شیشہ جو ہے وہ تصویر کی سطح پر رکھ دیا جائے، اور کسی شخص کو فاصلے پر کھڑا کر کے امتحاناً یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، تو اس کی نگاہ صرف تصویر کو دیکھے گی. شفاف ہونے کی وجہ سے شیشے کو نہیں دیکھ سکے گی. اگر اس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ شیشے میں تصویر لگی ہوئی ہے تو پھر پہلے اس کی نگاہ شیشے کو دیکھے گی، پھر تصویر کو دیکھے گی. پہلی شکل میں اگرچہ دیکھنے والے کی نگاہ آئینے شیشے میں سے گزر کر تصویر تک پہنچی تھی، لیکن اس نے شیشے کو محسوس نہیں کیا. لیکن معلومات ہونے کے بعد دوسری شکل میں کوئی بھی شخص پہلے شیشے کو دیکھتا ہے اور پھر تصویر کو، اور یہ مثال نگاہ کی ہے. یعنی نگاہ علم ہونے کے بعد چیزوں کو دیکھتی ہے. دوسری مثال بہت ہی دلچسپ ہے کہ ہیروشیما کی ایک پہاڑی جو ایٹم بم سے فنا ہو چکی تھی، لوگوں کو دور سے اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آتی تھی، لیکن جب اس کو چھو کر دیکھا گیا تو دھوئیں کے اثرات بھی نہیں پائے گئے،
اس تجربے سے یہ معلوم ہو گیا کہ صرف دیکھنے والوں کا علم نظر کا کام کر رہا تھا. یعنی ایک پہاڑی جو ایٹم بم سے فنا ہو چکی تھی، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ غائب ہو سکتی ہے، تو وہ جب دور سے دیکھتے تھے تو ان کو پہاڑی اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آتی تھی، لیکن جب قریب جا کر دیکھتے تھے تو وہاں تو اس کا دھواں بھی نہیں تھا. تو اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ صرف دیکھنے والوں کا علم نظر کا کام کرتا ہے. ایک تیسری مثال دیکھیں. عام مشاہدہ ہے کہ گونگے بہرے دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. نہ بولنا اور نہ سننا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کا علم صرف نگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یعنی ان کی نگاہ علم کی قائم مقام تو بن جاتی ہے، لیکن دیکھی ہوئی چیزوں کی تشریح نہیں کر سکتی. یعنی چونکہ علم نگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس سے اگلے درجے کے حسیات تک وہ پہنچ نہیں پاتا، لہٰذا وہ اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے. ان کی وہ صلاحیتیں جو علم کو سننے اور بولنے کی شکل و صورت دیتی ہیں، ان کی وہ صلاحیتیں جو علم کو سننے اور بولنے کی شکل و صورت دیتی ہیں معدوم ہوتی ہیں. اس لیے ان کا علم صرف نگاہ تک محدود رہتا ہے. یہاں سے علم کے بتدریج مختلف شکلیں اختیار کرنے کا انکشاف ہو جاتا ہے. اب اس قسم کی ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں. چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو نگاہ صفر کی حیثیت رکھتی ہے. گویا علم کو ہر صورت میں اولیت حاصل ہے اور باقی محسوسات کو ثانویت. یہ بات حضور کلندر بابا اولیاء نے پہلے بھی بیان کی تھی. یہ تقریباً صفحہ نمبر 3334 پہ بیان ہوئی تھی کہ کس طرح ہماری فکر جو ہے وہ درجہ بدرجہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہے، اور علم جو ہے وہ کس طرح نگاہ بنتا ہے، اور نگاہ جو ہے وہ کس طرح سے حسیات یعنی سماعت، پھر وہ سماعت کے بعد جو ہے وہ اس میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے، شامہ کام کرتا ہے تو حس جو ہے وہ ان رنگینی کو محسوس کرتی ہے اور پھر ان لباسوں کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے، اور آخری درجے پہ وہ لمس کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. تو اب اسی بات کو دوبارہ ایک اور طریقے سے انہوں نے واضح کر دیا اور مثالیں دے کر بتا دیا کہ بنیادی بات صرف اولیت صرف علم کو حاصل ہے. اور یہ قانون بتا دیا کہ ہر احساس، خواہ وہ بصر ہو، سمع ہو یا لمس ہو، وہ علم ہی کی ایک شاخ ہے، اور علم ہی اس کی بنیاد ہے. اور علم کے بغیر تمام احساسات نفی کا درجہ رکھتے ہیں. اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو نہ اس چیز کا دیکھنا ممکن ہے نہ سننا ممکن ہے. بالفاظ دیگر کسی چیز کا علم ہی اس کا وجود ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں تو ہمارے نزدیک وہ چیز معدوم ہے. گویا کسی بھی چیز کا ہونا اس چیز کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو چیز ہمارے لیے جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے اس کے لیے وہ چیز معدوم ہے، یعنی عدم کا درجہ رکھتی ہے. یہ قانون ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جب علم ہر احساس کی بنیاد ہے، یعنی ہماری تمام حسیات اور تمام احساسات جو ہیں ان کی بنیاد علم ہے، تو علم ہی بصر ہے، علم ہی سمع ہے، علم ہی کلام ہے، اور علم ہی لمس ہے.
یعنی کسی انسان کا تمام کردار صرف علم ہے، یعنی یہ ساری حسیات جو ہیں، یہ تمام فیلنگز جو ہیں، یہ تمام کی تمام صرف علم کی مختلف صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اب کلیہ سن لیجئے، علم اور صرف علم ہی موجودات ہے۔ جب ہم موجودات کا لفظ کہتے ہیں تو اصل میں وہ علم کے مختلف شکلیں ہیں۔ علم سے زیادہ موجودات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی بھی موجودات ہیں وہ صرف علم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ علم حقیقت ہے اور عدم علم لا موجود ہے، یعنی علم کا نہ ہونا، اگر علم نہیں ہے تو وہ چیز بھی موجود نہیں ہے۔ عدم علم لا موجود ہے، یعنی علم کا عدم کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اسماء صفات ہی موجودات ہیں۔ اب یہ بہت بڑا راز ہے کہ یہ علم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اسماء صفات ہیں۔ جب علم موجودات ہے تو اسماء صفات ہی موجودات کی شکل میں، یعنی اسماء صفات صفات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور صفات علم بنتی ہیں، اور وہ علم جو ہے وہ موجودات بنتا ہے۔ اب صفت کے درجے بیان ہونے لگے ہیں کہ صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے، اس کی دوسری موجودگی کا نام عین ہے، اور تیسری موجودگی کا نام کون ہے۔ یہ کن سے کون، اور ان تینوں موجودگیوں کا مجموعی نام جو ہے وہ مظہر ہے یا وجود ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضور قلندر بابا اولیاء نے پوری بات سمجھا دی کہ اللہ کے جو اسماء صفات ہیں وہ کس طرح موجودات بنتے ہیں۔ ان کا پہلا درجہ جو ہے اس موجودگی کا نام اطلاق ہے، دوسری موجودگی کا نام عین ہے، اور تیسری موجودگی کا نام کون ہے۔ اسماء کی یہ درجہ بندی اطلاق، عین اور کون ہے، اور یہ موجودات میں ان کا عکس جو ہے وہ ثابتہ، عیان اور جویہ کہلاتا ہے۔ یہ پھر وہی تین چیزیں آ گئیں۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے کہ علم اطلاق، علم عین اور علم کون کے یکجا ہونے کا نام وجود یا مظہر ہے۔ علم اطلاق، علم عین اور علم کون کے یکجا ہونے کا نام وجود یا مظہر ہے۔ اب کسی بھی چیز کا وجود انہی تین چیزوں پر ہے، تو یہ چاہے بصر ہو یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہو، تو اس کے بھی یہی تین درجے ہیں کہ بصر بھی تو علم ہے نا، تو علم کے یہی تین درجے ان تینوں کو جمع کریں گے کہ اطلاق جمع عین جمع کون، تو یہ بصر جو ہے یہ علم ہے، اور پھر یہ علم جو ہے یہ ایک وجود رکھتا ہے، یعنی بصارت جو ہے ایک وجود رکھتی ہے۔ اسی طرح سمع، اس کے بھی تین درجے ہیں، اطلاق، عین اور کون، اور یہ بھی علم ہوا، اور یہ علم بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح کلام ہے، کلام کے بھی یہی تینوں درجے ہیں کہ اطلاق ہے، عین ہے، کون ہے، اور یہ کلام بھی علم ہوا، اب اور یہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ شامہ، اس کے بھی تین درجے ہیں، اطلاق، عین اور کون، اور یہ بھی علم ہے اور یہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ اسی طرح لمس جو ہے اس کے بھی یہی تین درجے ہیں، کیونکہ لمس بھی علم ہے، اور اس کے بھی تین درجے اطلاق، عین اور کون کے ہیں، اور یہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر بصر، سمع، کلام، شامہ اور لمس، یہ پانچوں چیزیں جو ہیں یہ وجود رکھتی ہیں، اور ان وجود جو ہے یہ علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ ان بیان کیے گئے حقائق کے تحت
وجود صرف اسماء الہیہ کی صفات کا عکس ہے۔ گویا کوئی بھی وجود، دیکھیے اللہ والے کیوں اور کیسے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ کی صفات کا عکس دکھتا ہے۔ وہ یہ چیزوں کو ذہن میں جب راسخ ہو جاتی ہیں تو تب جا کے یہ صلاحیتوں کا استعمال شروع ہوتا ہے کہ وجود صرف اسماء الہیہ کے صفات کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے 3 عکس ہیں: اطلاق، عین اور کون۔ ان تینوں عکسوں کا مجموعہ ہی مظہر یا وجود ہے۔ دراصل کسی بھی وجود یا مظہر کی بنیاد اسماء الہیہ کی صفات ہیں، اور ان اسماء الہیہ کے 6 تنزلات سے کائنات عالم وجود میں آئی ہے۔ اب وہ 6 عالم میں کیا ہیں؟ اسم کا تنزل صفت ہے، اور صفت کا تنزل علم ہے۔ علم نے جب نزول کیا تو اس کے 3 عکس وجود میں آئے: اطلاق، عین اور کون۔ اور جب ان 3 عکسوں نے جب تنزل کیا تو مظہر یا وجود بن گئی۔ وجود کی تشریح پر گزر چکی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وجود صرف علم ہے۔ جب صفات کا عکس وجود ہے تو صفات کا عکس ہی علم ہوا، کیونکہ اسم صفت ہے، اس لیے اسم کا تعلق براہ راست علم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جب اسم تنزل کرے گا تو علم بن جائے گا، اور علم ہی اپنی شکل و صورت میں مظہر کونیہ ہوگا، یعنی کن کہنے کے بعد جو چیز مظہر بنتی ہے اس کو مظہر کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی اسماء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ انہی اسماء کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انہی اسماء کا علم نیابت کی ودیت ہے۔ دیکھیں نا، جب سارا کچھ علم ہے، ساری موجودات علم سے وجود پاتی ہیں، اور اس کے 6 تنزلات بھی بتا دیے، اور ان اسماء کا علم جو ہے یہی اصل میں عطا ہونا نیابت کی ودیت ہے۔ نیابت ودیت کی گئی یعنی عطا کر دی گئی یا دے دی گئی، یا اللہ نے انسان کو اپنا نائب جب مقرر کیا تو یہ علم عطا کیا کہ کس طرح سے صفات درجہ بدرجہ نیچے تنزل کر کے مظہر یا وجود بنتی ہیں۔ انہی اسماء کے علم کو تصوف کی زبان میں علم لدنی کہتے ہیں۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی تو سب سے پہلے اپنی صفات کے ناموں کا تعارف کرایا۔ انہی ناموں کو اسماء صفاتی کہا جاتا ہے۔ یہی نام وہ علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہیں۔ یہ جو نام ہیں اسماء صفاتی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہیں۔ اب صفت کی تعریف کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفات بھی جمع ہیں۔ یعنی ہر صفت جو ہے وہ اکیلی کام نہیں کرتی، بلکہ وہ کمبینیشن آف ایٹریبیوٹس ہے۔ صفت کو ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں اور ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی کوالٹیز ہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ سب صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت اور اللہ کی صفت رحمت بھی جمع ہیں۔ مثلا ربانیت کی صفت
کے ساتھ قدرت اور رحمت بھی شریک ہے، یا صفت صمدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہیں۔ اسی طرح احدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت قدرت اور رحمت کے بغیر نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہونے کی صفت میں قادر اور رحیم بھی ہے، یعنی اسے بصیر ہونے میں کامل قدرت اور کامل خالقیت کی استطاعت حاصل ہے۔ اب قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنا، یعنی اس کی مقداروں کا تعین کر سکنا، اور رحیم کا مطلب ہے اس کو بنا سکنا، اس کی تخلیق کر سکنا۔ تو دیکھ لیجئے صاف، یعنی اللہ رب کریم کو بصیر ہونے میں کامل قدرت اور کامل خالقیت کی استطاعت حاصل ہے، یعنی وہ جس طرح سے چاہے اس کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر اسم 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ تجلی کا لفظ گزرا تھا، اب اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ کا کوئی اسم دراصل ایک تجلی ہے۔ یہ تجلی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اجلا کر کے دکھانا، کسی چیز کی، ہمارے یہاں ایک روشنی کے سپارک کی صورت میں اس کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن دراصل کسی چیز کو اجلا کر کے دکھانا جو ہے یہ تجلی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم دراصل ایک تجلی ہے۔ یہ تجلی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کی حامل ہے۔ اس تجلی کے ساتھ صفت قدرت کی تجلی اور صفت رحمت کی تجلی بھی شامل ہے۔ گویا ایک تجلی اس اسم کی، اور دوسری تجلی صفت قدرت کی، اور تیسری تجلی صفت رحمت کی۔ اس طرح ہر صفت کی تجلی کے ساتھ 2 تجلیاں اور ہیں، یعنی جب بھی آپ اللہ کی کسی صفت کے بارے میں سوچیں تو ساتھ میں صفت قدرت اور صفت رحمت کو بھی سمجھیں، یعنی گویا ہر اسم مجموعہ ہے 3 تجلیوں کا۔ ایک تجلی اس اسم کی صفت کی، ایک تجلی صفت اسم کی، دوسری تجلی صفت قدرت کی، اور تیسری تجلی صفت رحمت کی۔ چنانچہ کسی تجلی کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم کسی بھی تجلی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں تو وہ نام جو ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں 2 صفات پر مشتمل ہے۔ اب یہ ایک اور بات آ گئی کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں خود 2 صفات پر مشتمل ہے، ایک خود تجلی جس کو وہ اسم ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ایک اس تجلی کی صفت۔ یعنی ہر اسم آگے جوڑوں میں، یہاں سے جوڑے شروع ہو گئے کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں 2 صفات پر مشتمل ہے، ایک خود تجلی اور ایک اس تجلی کی صفت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ذہن میں پڑھتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایک تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اب وہ حرکت جو ہے، اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں، جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ غور کریں کیا بتا دیا۔ جب ہم کوئی اللہ کا اسم کا ورد کرتے ہیں تو ایک تجلی جو اس اسم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے،
اور یہ حرکت جو ہے یہ علم کہلاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا بھی کسی اسم کا ورد کریں، ہمارے علم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے، اس کو بار بار پڑھیں اور دوبارہ سمجھیں کہ اگر کوئی اللہ کا اسم ہم ذہن میں پڑھتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے، اور اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں، جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حرکت آگے 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز تجلی جو لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے، دوسرا جز اس تجلی کا وصف ہے جو لطیفہ سری میں نزول کرتا ہے، یہاں نوٹ کریں کہ اب لطیفہ خفی کا ذکر نہیں کیا۔ تیسرا وجود تجلی کے وصف کی تشکیل ہے جو لطیفہ قلبی میں نزول کرتا ہے، یعنی جب ہم کسی اسم کا ذکر کرتے ہیں، ذہن میں دہراتے ہیں، تو ایک تجلی حرکت میں آتی ہے، اور وہ بھی اپنی صفت کے ساتھ۔ تو لطیفہ اخفا کے اندر اس کا نزول ہوتا ہے، یعنی تجلی خود بذات خود لطیفہ اخفا میں نزول کرتی ہے، اور اس تجلی کا وصف جو ہے وہ لطیفہ سری میں نزول کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا جز جو ہے وہ تجلی کے وصف کی تشکیل، یعنی اس کی ایک شکل بن جاتی ہے، اور وہ پھر لطیفہ قلبی میں نزول کرتا ہے، اور اسی جز کا نام نگاہ ہے، یعنی یہ تیسرے جز کا وصف کی تشکیل۔ کسی بھی وصف یعنی کہ اس کی خاصیت جو ہے، اس کے جو اوصاف ہیں، ان کی ایک شکل بنتی ہے، اور وہ شکل بننا ہی نگاہ کہلاتا ہے۔ اور پھر اسی جز کی کئی حرکات کا نام جو یکے بعد دیگرے لطیفہ قلبی میں ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر لطیفہ قلبی میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ان کو گفتار، سماعت، شامہ اور مشام بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ شامہ اور مشام، شامہ کہتے ہیں خوشبو کو، مشام کہتے ہیں سونگھنے والی حس کو یا ناک کو۔ اب یہ شامہ اور مشام ایک مزید حرکت کے ذریعے رنگوں کے نقش و نگار بن کر لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کی یہی درمیانی کشش عمل یا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح روح 3 حرکتیں کرتی ہے جو بیک وقت صادر ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت کسی چیز کا جاننا جس کا نزول لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے، دوسری چیز کا محسوس کرنا جس کا نزول لطیفہ سری میں ہوتا ہے، اور تیسری حرکت خواہش اور عمل جس کا نتیجہ، جس کا نزول جو ہے وہ لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی میں ہوتا ہے۔ ہر حرکت ثابتہ سے شروع ہو کر جویہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ثابتہ کے لطیفہ اخفا میں جاننا وقوع پذیر ہوا، لطیفہ خفی نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ پھر جیسے ہی عین کے لطیفہ سری میں محسوس کرنا وقوع پذیر ہوا، لطیفہ روحی نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور پھر جویہ کے لطیفہ قلبی میں اس کا عمل وقوع پذیر ہوا، اور لطیفہ نفسی نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ اب اس بات کو بہت توجہ سے نوٹ کر لیں کہ لطائف اصل میں کیا ہوئے۔ ایک جگہ جاننا، پھر اس کو محسوس کرنا، اور پھر اس کا عمل میں آنا، یہ سارا کھیل ہے لطائف کا۔ اب اگر آپ اس کو نکات بنا کر ڈھونڈتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں کبھی بھی ملیں گے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثابتہ نے جانا، عیان نے محسوس کیا، اور جویہ نے عمل کیا۔ یہ ثابتہ نے جانا یعنی علم، عیان نے محسوس کیا یعنی حسیات نے کام شروع کر دیا،
اور جویہ نے عمل کیا. جویہ میں عمل ہوتا ہے. اور یہ تینوں حرکات بیک وقت شروع ہوئیں اور بیک وقت ختم ہو گئیں. اس طرح زندگی لمحہ بلمحہ حرکت میں آتی رہتی ہے. یہ ہے سارا زندگی کا پورا پروسیجر، کس طرح علم درجہ بدرجہ نزول کر کے لطائف میں سے ہوتا ہوا وہ علم بنتا ہے، اور پھر وہ احساسات میں ڈھلتا ہے، اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے. اور یہ ایک طرف نزول کرتا ہے اور پھر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. تو انہی حرکتوں کا نام زندگی کی حرکت ہے، اور یہ لمحہ بلمحہ زندگی حرکت کرتی ہے. اب یہاں پہ اس بات کا دوبارہ مختصر سا ایک جائزہ حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ فرد کی زندگی سے متعلق، فرد کی زندگی سے متعلق علم کی تمام تجلیاں ثابتہ میں، فکر کی تمام تجلیاں عیان میں، اور عمل کے تمام نقوش جویہ میں ریکارڈ ہیں. عام حالات میں ہماری نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی کہ موجودات کے تمام اجسام اور افراد میں ایک مخفی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی تلاش سوائے اہل روحانیت کے اور کسی قسم کے اہل علم اور اہل فن نہیں کر سکتے. حالانکہ اسی رشتے پر کائنات کی زندگی کا انحصار ہے. یہی رشتہ تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے زیرو اور غیر زیرو افراد میں ایک دوسرے کے تعارف کا سبب ہے. یعنی آسمانی اجرام جتنے بھی کرے ہیں اور ان میں بسنے والے، چاہے وہ افراد زیرو ہیں یا غیر زیرو ہیں، یعنی جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے تعارف کا سبب بنتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے. ہماری نگاہ جب کسی ستارے پر پڑتی ہے تو ہم اپنی نگاہ کے ذریعے ستارے کے بشرا کو محسوس کرتے ہیں. یعنی بشرا میں نے اس کا چہرہ، ستارے کا بشرا کبھی ہماری نگاہ کو اپنے نظارے سے نہیں روکتا. وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہ دیکھو. اگر کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی نظارہ ہماری زندگی کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا. جیسے ہم ان کو وصول کر رہے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں روکتے، اسی طرح وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم بھی انہیں نہیں روکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مخفی رشتہ ہے، اور یہی مخفی رشتہ کائنات کے پورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہاں رک جاتے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسماء الہیہ کس طرح درجہ بدرجہ تنزل کر کے علم بنتے ہیں، صفات بنتے ہیں، یا صفات کی تجلیاں جو ہیں وہ نزول کر کے اسم بنتی ہیں، اور پھر وہ اس کے آگے 3 درجے ہو جاتے ہیں، علم اطلاق، علم یعین اور علم کون. اور اس کے بعد وہ کس طرح سے انسان کا سارا نظام، جتنے موجودات ہیں، اس میں جو خاص بات بتائی گئی کہ اللہ کی ہر صفت کے ساتھ ایک تجلی حرکت میں آتی ہے، اور پھر ہر تجلی جو ہے وہ اصل میں 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے. اور یہ جو انسانی فکر کی تمام تجلیاں
اس کے ثابتہ میں فکر کی تمام تجلیاں، عیان میں اور عمل کے تمام نقوش جویہ میں ریکارڈ ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ سارے اسی علم کا، چونکہ علم سارا ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے، اور یہی وہ مخفی رشتہ ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات ایک دوسرے سے آپس میں ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس مطالعے میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔